رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سرمایہ داری کے معاشرے پر تباہ کن اثرات کے متعلق ایک مختصر گفتگو کرتے ہیں، لیکن پہلے علامہ اقبال کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور جس میں ہم گزر رہے ہیں، ایک مادہ پرست تہذیب کے غلبے کے سبب مادہ پرستی کا دور ہے۔ ہر کام، ہر مقصد اور زندگی کا ہر معاملہ اسی نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مادہ پرستی کے اس دور کی سب سے بڑی علامت اور مظہر اس کی کاروباری مصروفیات ہیں۔ کاروبار کیا ہے؟ وہ تمام مصروفیات جو معیشت کی خاطر اختیار کی جاتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان شاید اس زمین پر کبھی بھی معیشت کی خاطر اتنا مصروف اور مشغول نہیں رہا ہے جتنا اب اس دور میں ہے۔ خاندانی زندگی منتشر ہو رہی ہے، انسانوں کے انسانوں پر اس دور میں خاندانی زندگی منتشر ہو رہا ہے، انسانوں کے انسانوں پر مختلف حیثیتوں سے قائم شدہ حقوق کا تصور دن بہ دن مٹتا جا رہا ہے۔ نیکی، ہمدردی، ایثار، قربانی، مروت کی خاطر کوئی تکلیف کسی دوسرے انسان کے لیے برداشت کرنا کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے۔ ذہنی سکون، قلبی اطمینان، رشتہ و تعلق کی ذمہ داریاں، دوستوں کی دلداریاں اور احباب کی رفاقتیں اور رابطے سب گھٹتے جا رہے ہیں، اور معاشی مصروفیات دنیا کے بازاروں میں چاروں طرف بڑھتی جا رہی ہیں اور پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ جذبات محبت و مروت رکھنے والا انسان اب سخت دل اور بے مروت مشین بنتا جا رہا ہے۔ اس دور کا یہ مادی اور مشینی پہلو ہمہ گیر انسانی برادری کے لیے سخت تشویشناک مسئلہ ہے۔ بلا شبہ موجودہ دور نے دو وقت کی حلال روٹی ایک مومن کے لیے دو بھر کر دی ہے، اور دو وقت کی حلال روٹی حاصل کرنے کے لیے بھی اسے جسم سے خون اور پسینہ بیک وقت نچوڑنا پڑتا ہے۔ لیکن آخر جن لوگوں نے دو وقت کی روٹی کمانے کے علاوہ بھی اور اپنی زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے یا کوئی جد و جہد ایسی کی ہے جسے تاریخ نے محفوظ رکھا اور انسانیت نے اسے سراہا ہے، تو وہ جد و جہد ہمیشہ معاشی مصروفیت کے علاوہ کوئی دوسری ہی جد و جہد ہوتی رہی ہے۔ اس لیے جس کسی کا جی چاہے معاش کے معاملے میں عمر بھر، لیکن تحریک اسلامی کے کارکن ایک مومن کو جس نے خدا اور رسول کی اطاعت کی ہر اطاعت پر حاوی کرنے کا عہد کر رکھا ہوا ہے، اسے تو یہ بات ہرگز زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے مقصد زندگی پر اپنے روزمرہ کے دوسرے معاشی کاروبار کو ترجیح دے، اس لیے کہ اس نے تو اپنا نام نہ کسی ملک کی نسبت سے رکھوایا ہے، نہ نسل کی نسبت سے اور نہ پیشے کی نسبت سے، بلکہ صرف اور صرف مقصد زندگی کی نسبت سے ہی اس نے اپنا خاص نام مسلمان رکھوایا ہے، اور وہ نسبت عجیب حاصل کی ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا اعزاز و اکرام خدا کے نزدیک صرف تقوی اور دینداری کی نسبت سے ہے۔ کسی کار کوٹھی اور دنیاوی جاہ و جلال کی نسبت خدا کے ہاں نہ صرف یہ کہ پر کاہ کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ حساب و کتاب کی میزان میں ایک بھاری بوجھ کا اضافہ کی حیثیت کر کے حیثیت بندگی کو اور زیادہ مشکوک کر دیتی ہے۔ اب آخر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر کے اقتباس کا ایک حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ ان کی تقریر انگریزی میں اس طرح ہے: I shall watch with keenness and the work of your research organization in evolving banking practices compatible with Islamic ideals of social and economic life. The economic system of the West
has created almost insoluble problems for humanity, and to many of us it appears that only a miracle can save it from disaster that is now facing the world. It has failed to do justice between man and to eradicate friction from the international field. On the contrary, it was largely responsible for the two world wars in the last half century. The Western world, in spite of its advantages of mechanization and industrial efficiency, is today in a worse mess than even before in history. The adoption of Western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented people. We must work out destiny in our own way and present to the world an economic system based on the true Islamic concept of equality of manhood and social justice. We will thereby be fulfilling our mission as Muslims and giving to humanity the message of peace, which alone can save it and secure the welfare, happiness and prosperity of mankind. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah speeches as Governor General of Pakistan 1947-48 pp 153-54. مفہوم اس کا اردو میں اس طرح ہے: میں آپ کے ادارہ تحقیقات کے اس کام کو بڑی دلچسپی سے نظر میں رکھوں گا جو وہ جدید بینکنگ کو اسلام کے معاشی اور معاشرتی قالب میں ڈھالنے کے لیے کرے گا۔ مغرب کے نظام معاشیات نے انسانیت کے لیے ایسے ناقابل حل مسائل پیدا کیے ہیں جن سے دنیا کو ایسی تباہی کا سامنا ہے کہ جس سے ہم میں سے بہتوں کے خیال میں کوئی معجزہ ہی اسے بچا سکتا ہے۔ یہ نظام لوگوں کو انصاف دلانے اور دنیا سے فساد کا خاتمہ کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس کے برعکس یہ دنیا میں پچھلی نصف صدی میں 2 جنگیں عظیم برپا کروانے کا باعث رہا ہے۔ مغربی دنیا میکینکی ترقی اور صنعتی مہارت کے باوجود ایسی بری حالت سے دوچار ہے جیسی وہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ مغرب کے معاشی اصولوں پر عمل ہمیں اپنے لوگوں کو ایک مطمئن اور خوشحال قوم بنانے میں مدد نہیں کرے گا۔ ہمیں اپنی تقدیر آپ بنانی ہوگی اور دنیا کے سامنے اسلامی مساوات اور معاشرتی انصاف پر مبنی معاشی نظام کا نمونہ پیش کرنا ہوگا۔ ایسا کر کے ہم بحیثیت مسلمان اپنا فرض ادا کریں گے اور انسانوں کو امن و آشتی کا پیغام دیں گے، اور یہ واحد طریقہ ہے جس سے بنی نوع انسان کے لیے ایک پرامن اور پرمسرت فلاحی معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ مغرب کے نظام معیشت پر عمل نے دنیا کو آج جس تباہی سے دوچار کیا ہے، جس کا قائد اعظم نے اپنی تقریر میں ذکر کیا، وہ آج ہمارے سامنے ہے، اور مغرب کی اندھی تقلید میں ہم خود اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ قائد اعظم کے ارشادات پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ سودی نظام کی جڑ مارنے کی بجائے ہم نے اسے سب سے زیادہ ترقی دی ہے۔ بینکوں کو سینکڑوں نئی برانچیں کھولنے کی اجازت دی ہے۔ پاکستان میں کسی بزنس نے اتنی ترقی نہیں کی جتنی بینکنگ نے کی ہے، تو اس کا نتیجہ تو یہ ہونا ہی تھا کہ ملک میں بے روزگاری اور مہنگائی کا دور آئے اور ملک قرضوں میں جکڑا گیا ہے، جس کے نتیجے میں عنقریب بزور قوت پورے ملک کی قرقی ہونے والی ہے اور ہمارے نادان اور نااہل حکمران چین کی بنسی بجا رہے ہیں۔ آج بس اتنا ہی، آگے اگلی دفعہ انشاءاللہ پھر اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔